نصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله، واغثني وادركني يا سيدي يا حبيب الله. عزیزان گرامی، غالباً آج 5واں چھٹا جمعہ ہے کہ ان حروف پر میں گفتگو کر رہا ہوں، گزارشات پیش کر رہا ہوں. گزشتہ جمعہ اسی قاف پر میں نے تقریباً گھنٹے سے زیادہ بیان کیا تھا. خلاصہ کلام گزشتہ جمعہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ خدا کو قاف کی قسم ہے، اس سے مراد یعنی مجھے قلب مصطفیٰ کی قسم ہے. اس موضوع پر گزشتہ جمعہ میں نے گھنٹے سے زیادہ بیان کیا. آج پھر میں نے وہی حروف تلاوت کی ہیں، تو اس قاف پر اس جمعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شان چاہیں گے وہ ابھی بیان ہوگا. اللہ نے فرمایا قاف، اے پیارے کریم رؤوف الرحیم، مجھے کاف کی قسم ہے. المراد بالقاف، کاف سے مراد کیا ہے؟ جس کاف کی قرآن نے خدا نے قسم کھائی ہے. المراد بالقاف القرآن. اللہ فرماتا ہے پیارے مجھے اپنی کلام خدا پورے قرآن کی قسم ہے. کاف سے مراد قرآن، مجھے پورے قرآن کی قسم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی کلام کی قسم کوئی نہیں کھاتا، خدا اپنی کلام کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ نمبر 2 کہ اس قرآن مجید کی قسم کھانے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، اس کو ظاہر کیا جائے. تو یاد رکھیں اس حکمت کو اور اس وجہ قسم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیت کریمہ میں خود بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے سردار کائنات، مجھے تیری سرداری کی بھی قسم، والقرآن الحکیم، مجھے رازوں والے اسرار والے پورے قرآن کی بھی قسم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم. الحکمت و علم الاسرار، مجھے اس راز و نیاز والے قرآن کی قسم، اس میں تیرے میرے راز بیان ہے، اس لیے مجھے اس قرآن کی قسم ہے. یہ سورہ یاسین کے ابتدا میں اللہ نے بیان فرمایا یاسین، اے میری کائنات کے سردار کائنات. المراد یاسین السید،
سرکار فرماتے انا سید العالمین، میں تمام جہانوں کا سردار ہوں، کوئی اور سردار نہیں، کسی کی سرداری نہیں، میری ہی سرداری ہے، پورے کائنات کا میں سردار ہوں۔ جب وہ سردار کائنات ہے تو کائنات اس سردار کی غلام ہے۔ یاسین، مجھے سردار کائنات کی قسم، والقرآن الحکیم، پہلی قسم سردار کی، دوسری قسم قرآن کی، پہلی قسم سردار کی، دوسری قسم قرآن کی، والقرآن الحکیم، مجھے قرآن، اسرار والے قرآن کی قسم، راز و نیاز والے قرآن کی قسم، حکمت بھرے قرآن کی قسم، اسرار بھرے قرآن کی قسم، مجھے ہر حرف قرآن کی قسم، مجھے پورے قرآن کی قسم۔ ہاں بھائی، قرآن، آج تک آپ لفظ قرآن سنتے آئے، یہ 30 پارے کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ سے نازل شدہ، اس کا نام قرآن ہے، لیکن لفظ قرآن کا معنی آج تک نہیں آیا، اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ سنو بھائی، آج تک یہ معنی نہیں آیا کہ اس کا نام قرآن کیوں ہے۔ پہلی کتابوں کا نام، کسی کا نام تورات ہے، کسی کا نام زبور ہے، کسی کا نام انجیل ہے، پیارے کریم پر نازل شدہ کتاب کا نام قرآن ہے، تو قرآن اس کا نام کیوں ہے؟ القرآن من الکر، الکر الجمع، جماعت کما جماعت الماء فی الحوض، قرآن کرون سے ہے، کرون کا میں نے جمع کرنا، جس طرح کا مقولہ ہے کہ میں نے حوض میں پانی جمع کیا، کرات الماء فی الحوض، میں نے جمع کیا حوض کے اندر پانی کو، یہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے تمام کمالات کو قرآن میں ان صورتوں میں جمع کر دیا، اس لیے اس کا نام قرآن ہے۔ آج تک کسی نے نہ بتایا، آج تک کسی نے نہ بتایا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں۔ یہ مجموعہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مجموعہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مجموعہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معجزات کا بھی مجموعہ ہے۔ پورا قرآن تعریف مصطفیٰ ہے، پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نعتیں جمع کی ہیں، صورتوں کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے اللہ نے اپنے محبوب کی کتنی شانیں اس میں جمع کر دی ہیں، اس لیے جمع کردہ کو اس کے لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ نمبر 2 کہ قرآن کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کے معنی قرآن کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن بمعنی مقروء ہے، مقروء کے معنی مطلوب ہے، مطلوب کے معنی تلاوت کیا ہوا۔ اے محبوب، میرا جبریل آیا تیرے پاس آ کر میرا قرآن پڑھ کر سنایا، اس پڑھے ہوئے کو قرآن کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام قرآن ہے۔ ہاں بھائی، دیکھا ہے؟ یہ قرآن تیری بارگاہ میں پڑھا گیا، جبریل آتا تھا، وہ پڑھ کر پیش کرتا تھا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ ایک موقع ایسا ہوا، جبریل حاضر ہوا، عرض کرتے اقرا کاف،
پیارے کاف پڑھیے، کاف پڑھیے۔ کون سا کاف؟ وہ سورہ مریم کے ابتدا، کاف ہا یا عین صاد۔ اقرا کاف، پیارے کاف پڑھیے۔ فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر وہ کہتے ہا، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ وہ کہتا ہے یا پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ وہ کہتا ہے عین پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ وہ کہتا ہے صاد، پیارے صاد پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ کیا فرما رہے جبریل؟ میں پڑھنے والا اب نہیں ہوں، میں تو پہلے پڑھا ہوا ہوں۔ میں تو پڑھنے والا اب نہیں ہوں، میں پہلے پڑھا ہوا ہوں، مجھے اس نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ یہ تو تیری ڈیوٹی ہے کہ میں قبول کر لیتا ہوں۔ وَإِنَّمْ عَلِمْتُ، میں اس کے معنی کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے اسرار کو بھی جانتا ہوں۔ علمت، میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کا مجھے علم ہے۔ تو اب آیا، مجھے پہلے سے علم ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے قطن شاگرد نہیں ہے، وہی شاگرد ہے۔ سرکار تو معلم کائنات ہیں، استاد کائنات ہیں۔ بلکہ جبریل آتا تھا، پیش کرتا تھا تو سرکار جلدی اور شروع کرتے تھے پڑھنا جلدی۔ اللہ تب جبریل علیہ السلام وہ غمزدہ ہوتا تھا کہ سرکار تو جلدی کرتے ہیں، میری انتظار نہیں فرماتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں میں پڑھتا جاؤں، سرکار پھر پڑھیں۔ جبریل کچھ غمزدہ ہوا، اللہ نے آیت نازل فرمائی لا تحرک لسانک لتعجل بہ۔ پیارے جب جلدی نہ فرمائیں، یہ اداس ہوتا ہے، اس کے انتظار کریں، یہ پڑھ لے پھر پڑھا کریں، کچھ اس کی بھی پاس خاطری فرمائیں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ لا تحرک لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی نہ فرمائیں پیارے، انتظار کیجیے اس کی، یہ اداس ہوتا ہے پیارے۔ آپ کہیں گے سوال کسی کو آتا ہو نہ ہو تو میں پیدا کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا اداس ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے روح والی شے، اداس ہوتا ہے انسان، اداس ہوتا ہے روح والی شے۔ جبریل روح سے پاک ہے، اداس کیسا؟ ہاں بھائی، غمگین ہوتا انسان، غمگین ہوتی ہے روح والی شے، چاہے پرندہ ہو، چاہے کوئی ہو، حیوان ہو، انسان روح والی شے، اس کو کسی نہ کسی حیثیت سے کبھی کبھی غم ہو جاتا ہے۔ تو غم اور اداسی روح والی شے کے لیے ہے۔ جبریل علیہ السلام تو اللہ کا نوری فرشتہ ہے، تو نور تو روح والی شے نہیں ہے، تو اداسی کیسے آ گئی؟ ہاں بھائی سنو، جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر وہ بشر بن کر بھی آتے تھے، وہ انسان بن کر بھی آتے تھے۔ مشکات کی پہلی دوسری حدیث ہے، وہ آیا، حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا۔ کون آیا؟ نوجوان آیا، اس کی بالکل سیاہ داڑھی مبارک تھی، کوئی سفید بال نہیں تھے، سیاہ داڑھی مبارک بھی ہے، سیاہ زلفیں بھی ہیں، سفید کپڑے مبارک بھی ہیں، شکل نورانی بھی ہے۔ وہ آ کر بیٹھتا ہے، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، وہ اپنے گھٹنوں کو دو زانو کر کے سرکار کے پاک گھٹنوں سے ملا کر کہتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ مشکات کی پہلی دوسری حدیث ہے۔
مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے بتایا، کہتے صدقت پیارے تو نے سچ کہا۔ بات کہتے مل احسان یا رسول اللہ، احسان کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے وہ بتایا، عرض کرتا ہے صدقت یا رسول اللہ۔ پھر کہتا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ مسا السائل، فرمایا کہ تو بھی جانتا ہے میں نہیں، جب میں بھی جانتا اس کو ظاہر نہیں کرنا، تو میں عرض کرتا ہے پیارے اس کی علامت بیان کر دیں۔ سرکار نے علامت بیان کر دی قیامت کی۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے آنے والے شخص سرکار کے درمیان، نوجوان بھی ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، اور اس کے چہرہ نورانی بھی ہے، داڑھی مبارک کالی بھی ہے، کالی زلفیں بھی ہیں۔ یہ گفتگو کر کے تصدیق کر کے گم ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اتدری یا عمر من ھذا، اے عمر جانتا ہے یہ کون تھا؟ اتدری یا عمر من ھذا، اے عمر تو جانتا ہے کون تھا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں علم نہیں میں بتاتا ہوں، ھذا جبرائیل، ھذا جبرائیل، ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھا، یہ تمہارے پاس آیا ہے، تمہیں دین سکھانے آیا ہے کہ اس طرح دو زانو بھی بیٹھنا پڑے گا محبوب کے سامنے، ادب سے بیٹھنا بھی پڑے گا، سوال کرنا بھی پڑے گا، پوچھنا بھی ہوگا، پھر جواب بھی لینا ہوگا، تصدیق بھی کرنا ہوگا، اس طرح ادب آداب کرنا، یہ تمہیں سکھانے کے لیے آیا، یہ جبریل تھا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ جبریل تھا۔ داڑھی کس کی؟ بشری لباس والے کی۔ زلفیں کس کی؟ بشری لباس والے کی۔ سفید کپڑے کس کے؟ بشری لباس والے کے۔ تو جب یہ بشری لباس میں آتا تھا، تو جب بشری لباس ہوتا ہے تو غم بھی کبھی لاحق ہوتا ہے، اس لیے فرمایا یہ اداس ہوتا ہے۔ فرمایا پیارے انتظار کیجئے، جب یہ پڑھ لے پھر اس کے بعد پڑھنا سرکار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والقرآن الحکیم، مجھے اس حکمت والے قرآن کی قسم، خزینۃ الاسرار قرآن کی قسم۔ اللہ قرآن کی قسم کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے؟ انک لمن المرسلین، انا تاکید کے لیے ہے، کاف خطاب کا بھی وہ تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، تاکید در تاکید کر کے پیارے قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کی، لوگ مانے یا مانے نہ مانے میں مان رہا ہوں، انک لمن المرسلین، بے شک تو سچے رسولوں میں سے رسول ہے۔ دیکھا، انک لمن المرسلین، تو سچے رسولوں میں سے سچا رسول ہے۔ پھر کوئی مانے نہ مانے میں اعلان کر رہا ہوں، یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ غلط راستے پر ہیں، یہ ٹیڑھے راستے پر ہیں۔ علی صراط مستقیم، پیارے تو ہی سیدھے راستے پر ہے، تو ہی سیدھے راستے پر ہے۔ توحید کا راستہ سیدھا، وحدانیت کا راستہ سیدھا، خدا والا راستہ سیدھا، جنت والا راستہ سیدھا۔ تو بھی سیدھے راستے پر ہے، جو تیری پیروی کرے گا وہ بھی سیدھے راستے پر ہوگا۔ پیارے تو ہے ہی سیدھے راستے پر۔ صاحب روح نور الانوار، کوئی لڑکے بیٹھے ہوں نور الانوار پڑھنے والے، اٹھا کر دیکھنا، نور الانوار والا لکھتا ہے خود صراط مستقیم رسول اللہ کی ذات ہے، خود صراط مستقیم رسول اللہ کی ذات ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدھا راستہ ہے، جو سرکار کے پیچھے دامن پکڑ کر چلتا جائے وہ جنت میں بھی پہنچ جائے گا، وہ خدا تک بھی پہنچائے گا۔
ہاں بھائی، صاحب نور الانوار نے لکھا ہے، یہ نور الانوار درسوں میں پڑھائی جاتی، لڑکے پڑھتے ہیں، تو نور الانوار والا لکھ رہا ہے صراط مستقیم خود رسول اللہ کی ذات ہے، کہ ارے سیدھا راستہ تو ہے ہی تیری ذات، جو تیرے اتباع کر لے، جو تیری تابع داری کر لے، جو تیرے دامن کو تھام لے، ادھر ادھر نہ جائے، تیرے پیچھے 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 چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، جنت میں بھی داخل ہو جائے گا، خدا کے پاس بھی پہنچ جائے۔ یہ سمجھ آتا؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے دو چیزیں بیان کرنے کے لیے، ایک کہ آپ سچے رسولوں میں سچے رسول ہیں، اور دوسرا آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ تو یہ دو چیزیں بیان کر دی ہیں۔ تو انک لمن المرسلین یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے، یہ بھی تعریف مصطفیٰ ہے۔ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، یہ بھی تعریف مصطفیٰ ہے، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن میں جب ہے ہی تعریف ہے مصطفیٰ، تو کیوں نہ اس قرآن کی قسم کھاؤں، کاف اس لیے مجھے اس قرآن کی قسم ہے۔ یہ سمجھ آ رہا؟ اسی طرح یہ قرآن نعت مصطفیٰ کا مجموعہ ہے، سب اللہ نے نعت مصطفیٰ بیان کی ہے، پورا قرآن نعت مصطفیٰ کا مجموعہ ہے۔ تو نعت کس کی ہے؟ کلام کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ نعت کس کے حق میں ہے؟ رسول اللہ کے حق میں۔ پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نعت مصطفیٰ پڑھنے والا ہے تو اس کو نعت خوان کہتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نعت خوان مصطفیٰ، میں صحیح کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نعت خوان مصطفیٰ۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہوگا، میں دہلی میں گیا تھا تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سرانے میں اس کے ایصال ثواب کر رہا تھا، تو ایصال ثواب کر کے میں نے کہا امیر خسرو بہت اچھا حق ادا کیا تو نے۔ وہ کہتا ہے لوگو نہ تنہا ہست خسرو نعت خوانش، میں اکیلا اس محبوب کا ثنا خوان، میں نہیں نعت کو، میں اکیلا نہیں ہوں۔ نہ تنہا ہست خسرو نعت خوانش، خدائے ما ثنا خوان محمد، ہمارا خدا ہمارے ساتھ مل کر نعت خوان مصطفیٰ۔ وہ امیر خسرو ہے، وہ شاہ نظام الدہلوی کا وہ تربیت یافتہ ہے، حضور شاہ محبوب الہی کا مرید خاص ہے۔ وہ کہتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں محبوب کا ثنا خوان، میرا خدا بھی میرے ساتھ ثنا خوان مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ۔ تو معلوم ہے جب ثنا خوان مصطفیٰ ہے، یہ تو کلام ہے کس کی؟ امیر خسرو کی، امیر خسرو کی۔ اگر کوئی امیر خسرو کو نہیں مانتا، یہ بار بار کہتے ہیں بخاری شریف میں دکھاؤ، بخاری شریف میں دکھاؤ، بخاری شریف میں دکھاؤ۔ اچھا بخاری کو مانو، پھر اس میں وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ماتحت وہ لکھ رہا ہے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کے صلاۃ پڑھنے کا معنی یہی ہے اللہ فرشتوں کو جمع کر کے محبوب کی ثنا خوانی کرتا ہے، ثنا خوانی کرتا رہتا ہے، ثنا خوانی کرتا ہے، نعت خوانی کرتا ہے، ثنا خوانی کرتا ہے، نعت خوانی کرتا ہے، نعت مصطفیٰ، ثناء مصطفیٰ، تعریف مصطفیٰ، مدح مصطفیٰ، حمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ تو امام بخاری کو مان لو، میں نے بخاری کی عبارت پڑھی ہے، صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرشتوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی ثنا خوانی کرتا۔ آؤ فرشتوں مجھ سے تو سن لو میرا محبوب کس شان والا، بس کیا منظر ہوگا، فرشتے جمع ہو جاؤ، مجھ سے سنو میرا محبوب کس شان والا۔ اللہ اکبر۔
جبریل بیٹھ جا، اسرافیل بیٹھ جا، اسرائیل بیٹھ جا، اسرائیل بیٹھ جا، سائے آپ آسمان اول والے فرشتے آ جاؤ، دوسرے والے آ جاؤ، تیسرے والے آ جاؤ، چوتھے والے آ جاؤ، پانچویں والے آ جاؤ، چھٹے والے آ جاؤ، ساتویں والے آ جاؤ، سارے آ جاؤ، اے میرا لشکر ہے بے شمار، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں محبوب کی تعریف کرتا جاؤں، تم سنتے جاؤ کیسا میرا محبوب ہے۔ کیا منظر ہے؟ ہاں بھائی، تو پھر اللہ تعالیٰ حمد مصطفیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ثناء مصطفیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تعریف مصطفیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر نعت مصطفیٰ جب کرتا ہے تو نعت خوان ہوا کہ نہیں؟ جب ثناء مصطفیٰ کرتا ہے ثنا خوان ہوا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہے کہ محبوب کا میں تعریف کرنے والا ہوں۔ محبوب کی تعریف کرنا عیب نہیں ہے، محب جو محبوب کی تعریف کرے عیب نہیں بلکہ حسن ہے، محب محبوب کی تعریف کرے عیب نہیں، وہ حسن ہے، حسن ہے، اس کی کلام میں بھی حسن ہے، خدا جیسی کلام ہے کسی کی نہیں۔ فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، اللہ نے فرمایا بلاؤ سب مددگاروں کو اس قرآن مجید جیسی ایک سورت تو لے آؤ، ایک سورت بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ جیسا نعت خوان مصطفیٰ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا ثنا خوان مصطفیٰ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام جیسی ثناء مصطفیٰ کسی کی کلام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے، اس لیے قسم ہے کہ اس میں تیری شان ہے، اس میں تیری شان ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی نعتیں سناتا ہوں کہ خدا نے نعتیں کون سی پڑھی ہیں، سنو بھائی، میں خدا کی نعتیں سناتا ہوں، تم صوفی جب سناؤ، اب میں خدا کی نعتیں سناتا ہوں کہ خدا نے نعتیں پڑھی ہیں۔ یہ دنیا کی محفل نعت سنتے ہو نا، فلان جگہ ہے، ادھر ہے پتہ کدھر ہے، ٹھیک ہے، یہ نعت خوان پتہ نہیں گھنٹو پڑھتے رہتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں، اور پیسے بھی برستے رہتے ہیں، وہ لالچ میں بھی ہوتے ہیں، لالچی بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نعت پڑھتا ہے تو وہ فرشتے جھومتے ہیں، واہ خدا ایسی ثنا، واہ خدا ایسی تعریف، فرشتے جھومتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تعریف نعت پڑھتا ہے، اب اللہ کی نعت سنو، اللہ نے نعت پڑھی ہے قرآن میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ او سبحان اللہ، اے پیارے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت کاملہ بنا کر بھیجا، جتنی کائنات میں نے بنائی ہے تو سب کے لیے رحمت ہے، سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں، سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، نبی ہیں تیری رحمت کے محتاج، انبیاء ہیں تیری رحمت کے محتاج، رسول گزرے تیری رحمت کے محتاج، اور تمام اولیاء تیری رحمت کے محتاج، کل صحابہ تیری رحمت کے محتاج، کل دنیا تیری رحمت کے محتاج، یہ دنیا بھی تیری رحمت کی محتاج، وہ دنیا بھی تیری رحمت کی محتاج، کل کائنات تیری رحمت کی محتاج، سب تیرے محتاج، تو کسی کا محتاج نہیں۔ دیکھا ہے نعت خدا سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک نعت میں نے سنا دی، اب دوسری سنو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔
ہاں بھائی یہ دوسری نعت ہے۔ اے پیارے ہم نے آپ کو سب غلاموں کے لیے کافی بنا کر بھیجا، بشیر بھی تو ہے، نذیر بھی تو ہے، کافروں کو ڈرانے والا بھی تو ہے، غلاموں کو جنتی خوشخبری دینے والا بھی تو ہے، سب کے لیے تو کافی ہے۔ سب کے لیے کافی ہونا یہ نعت مصطفیٰ ہے، پڑھنے والا خدا ہے۔ او سبھی تھا، آج کس موج میں ہم بیٹھ گئے سبھی تھا۔ ہاں بھائی دیکھا اللہ تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ۔ اب تیسری نعت سناتا ہوں بھائی، اللہ تعالیٰ سناتا ہے، تیسری نعت سنو بھائی۔ نعت مصطفیٰ ہے، بزبان کلام خدا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وسراجا منیرا وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی کل خبریں بتانے والا میرا محبوب، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو لامکان سے بھیجا، شاہداً حاضر و ناظر بنا کر، قیامت تک حاضر و ناظر بنا کر، ومبشرا، خوشخبری دینے والا غلاموں کو، ونذیرا، ڈرانے والا کافروں کو، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، روشن کرنے والا چراغ۔ جب تیرا چراغ نبوت آیا سب روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ کیوں سمجھا؟ ٹھیک ہے، جب تو چراغ روشن بن کر آیا ساری روشنی ہی روشنی ہو گئی، پوری دنیا روشن ہو گئی، عالم دنیا روشن ہو گئی، غلاموں کے دل بھی روشن ہو گئے، غلاموں کے سینے بھی روشن ہو گئے، غلاموں کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں، غلاموں کی قبریں بھی روشن ہو گئیں۔ ہاں بھائی پیارے، تیرے آنے سے سب روشنی ہو گئی، اندھارے چلے گئے، کفر کے اندھارے چلے گئے، شرک کے اندھیرے چلے گئے، کفر کے اندھیرے چلے گئے، اب اسلام کے روشنی آ گئی، دین کی روشنی آ گئی، محمدی روشنی آ گئی۔ اب محمدی روشنی آ گئی، محمدی روشنی آ گئی، محمدی روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی، آ گئی۔
آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور ہے۔ واہ سوئی صاحب، واہ، روشنی آ گئی کہ نہیں؟ آ گیا وہ نور والا، آ گیا، یہ دیکھو آنکھوں سے، آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور ہے۔ نور اندر نور باہر، نور اندر نور باہر، کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ تو سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نعت پڑھی ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں خدا کی پڑھی ہوئے نعتیں سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نعت پڑھی ہے، والشمس وضحاہا، مجھے چمکتے ہوئے سورج یعنی چہرہ مصطفیٰ کی بھی قسم، اس کے رخساروں سے جو روشنی نکلتی ہے مجھے اس کی بھی قسم۔ یہ نعت مصطفیٰ ہے بکلام خدا ہے۔ او سبھی صاحب، یہ نعت مصطفیٰ ہے بکلام خدا ہے، ایسا کہ نہیں؟ واللیل، مجھے کالی کالی زلفوں کی قسم، یہ نعت مصطفیٰ ہے بکلام خدا ہے۔ دیکھا، میں ملتان گیا تھا، کئی مرتبہ گیا ہوں، ایک دفعہ ارادے سے گیا تھا فقط ایک زیارت کے لیے۔ حضرت منشی حسن شہیدی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تلاش کر کے وہ آخر میں خونی بونج سے آگے ادھر وہاں گیا۔ میں نے کہا حسن شہیدی بہت اچھا کہا ہے تو نے۔ اس نے کہا جہان در خیال لیلۃ القدر، سارا جہان رمضان شریف میں لیلۃ القدر کا خیال کرتا ہے، نصیب ہو جائے نصیب ہو جائے۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29، کون سی وہ اس کے خیال میں، پر میں ہمیں اس کا خیال نہیں۔ حسن در بند کے سوئے محمد، میں محبوب کی کالی زلفوں کے پیچ و خم میں بندھا ہوا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ حسن شہیدی نے کہا کہ میں تو محبوب کے زلف و خم پیچ و خم میں پھنسا ہوا ہوں، میں تو قید ہو چکا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ عابدین کو اس کی ضرورت ہے، عاشقین کو اس کی ضرورت ہے۔ کیوں سمجھا؟ عابدین کو اس کی ضرورت ہے، اس لیلۃ القدر کی، اور عاشقوں کو اس لیلۃ القدر کی ضرورت ہے۔ زیادہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، عابد جان ہے وہ لیلۃ القدر جان۔ دیکھا ہے عاشقوں کا مقام، دیکھا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عمن والہ نے کہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاتی پاک پر نظر کی، حالانکہ ظاہری 63 سال زندگی مبارک ہے، ویسے تو قیامت تک موجودیت ہے آپ کی، ازل سے لے کر اب تک، لیکن دنیا میں 63 سال۔ اللہ فرماتا ہے پیارے 63 سال کے کتنے مہینے بنیں گے، اور وہ کتنے دن بنیں گے، اور کتنی ساعتیں بنیں گی، ان تفصیلات میں کیوں جاؤں۔ لعمرک، ہمیشہ زندہ رہے مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، لعمرک، مجھے تیری ساری عمر پاک کی قسم، مجھے تیری ساری حیاتی کی قسم، مجھے تیرے لمحہ لمحہ کی قسم، مجھے تیری ساتھ ساتھ کی قسم، تیرے لیل و نہار کی قسم، ہر وقت ہر آن کی قسم ہے، لعمرک، مجھے تیری ساری حیاتی کی قسم۔ دیکھا ہے، یہ محبت مصطفیٰ بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، بکلام خدا بھی ہے۔
آج ہم موج میں بیٹھ گئے، کوئی کراچی سے بھی آ گئے ہم کو سننے کے لیے، دیکھا، اس لیے ہم موج میں آ گئے۔ ہاں بھائی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت جب پڑھتا ہے تو فرماتا ہے اب میں تیری نعت پڑھتا ہوں کہ میں نے تجھے کتنا علم دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پیارے، جو تو ذاتی طور نہیں جانتا تھا اب میں نے سب کچھ جنوا دیا، سب کچھ پڑھا دیا، سب علم عطا کر دیا، کچھ بھی نہ چھپایا، جو کچھ میرے پاس وہی تیرے پاس ہوئی ہے۔ دیکھا، جو میرے پاس وہی تیرے پاس، سب کچھ میں نے پڑھایا، کسی نے نہ پڑھایا، نہ جبریل کا دخل، نہ کسی کا دخل، میں نے خود پڑھایا۔ وَعَلَّمَكَ، اس نے تمہیں پڑھایا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو ذاتی طور تو پہلے نہیں جانتا تھا، سب کچھ دے کر انعام یہ ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس کے علاوہ فضل عظیم میرا وہ بھی تجھ پر بس ہوئی تھا۔ آج ہم موج میں بیٹھ گئے، دیکھا، سردی تھی، میں دیر سے آیا ہوں تو میں نے کہا پھر وہ کمی پوری کر دوں آپ کو۔ ہاں بھائی، دیکھا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے اللہ، کوئی اور نعت پڑھ دے علم مصطفیٰ کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بعض علم دیا ہے، کل علم نہیں دیا ہے، تھوڑا تھوڑا دیا، اور جو اس کا اپنا خاص علم ہے وہ اس کے پاس ہے، وہ کس نہیں دیا۔ اللہ فرماتے یہ ان کی کم عقلی ہے، مجھ سے علم مصطفیٰ کی نعت سنو۔ اللہ فرماتے علم مصطفیٰ کی نعت میں پڑھتا ہوں، تو اللہ پڑھتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول۔ وہ عالم الغیب خدا اپنا خاص غیب، خاص اور خاص غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، اس پر اپنا خاص غیب بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ ساری خدائی سے چنا ہوا یہ ہے، ساری خدائی سے پسندیدہ یہ ہے، تو اللہ کا خاص غیب بھی اس کے اندر ہے۔ دیکھا، اب نعت مصطفیٰ سنی ہے فی علم مصطفیٰ، علم مصطفیٰ کے سلسلے میں اللہ نے نعت پڑھی ہے، تو میں نے سنا دیا آپ کو۔ اے اللہ، یہ بات کہتے ہیں علم مصطفیٰ کہو، علم غیب مصطفیٰ نہ کہو، تو بتا کیا کہیں؟ اللہ فرماتا ہے اچھا یہ بھی کہتے ہیں، یا اللہ یہ کہتے ہیں، اچھا اللہ فرماتا سنو، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کے لائق شان نہیں کہ تم سب کو غیب پر اطلاع کر، غیب پر اطلاع کرے، لیکن جب وہ پسند کر لیتا ہے رسولوں میں سے تو غیب پر اطلاع کر دیتا ہے، غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اس کو میں نے پسند کر لیا، سارا علم غیب اس کو دے دیا، سارا علم غیب دے دیا، تو علم غیب رسول بھی ثابت ہو گیا، علم غیب رسول بھی ثابت ہو گیا، علم غیب رسول بھی ثابت ہو گیا۔
یہ نعت مصطفیٰ ہے بکلام خدا۔ یا اللہ یہ کہتے ہیں کہ دیا تو ہے علم غیب لیکن تھوڑا دیا ہے، کل نہیں دیا، تھوڑا دیا، تھوڑا دیا، یہ بھی کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی میں نعت پڑھ دیتا ہوں۔ او سبھی صاحب آج ہم فوج میں آ گئے، آجا دیر سے۔ ہاں بھائی پڑھ دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نعت مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں محبوب کے علم کلی کے بارے میں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ۔ میں نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، یکساں کل شے کے بیان کرنے والا ہے۔ کل شے بیان کرنا قرآن کی صفت، قرآن کہاں نظر آتا ہے؟ وَنَزَلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تیرے دل پر نازل کیا سارا علم، سارا جو ہے وہ کل علم قرآن میں، قرآن سارا سینہ مصطفیٰ میں، تو کل علم سینہ۔ واہ بھائی واہ بھائی۔ ہاں بھائی صوفی صاحب آج ہم جوش میں آ گئے، موج میں آ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا ہاں بھائی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، قرآن کو نازل کیا، یہ اس کے اندر کل شے کا بیان ہے، کل شے کا بیان قرآن میں، قرآن سارا سینہ مصطفیٰ میں، تو کل شے کا بیان سینہ مصطفیٰ میں، تو کل علم ذات مصطفیٰ میں۔ آج کیسا دلائل ہو رہے ہیں، آج تو دلائل کی بارش ہو رہی ہے، آج تو دلائل کی بارش ہو رہی بھائی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں گھر سے چلتا ہوں، کوئی مجھے ذہن میں نہیں ہوتا کیا بیان کرنا، میں ادھر آتا ہوں، میں نے ابھی کہا نا خطبے میں جو چاہیں گے وہی ہوگا، کہا تھا نا کہ وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ ہاں بھائی تو اب ادھر پھر میں گھڑی کو دیکھتا ہوں تو یہ ٹائم بھائی 2:40 ہو گئے، اللہ اکبر، دیکھا تو دیکھو بھائی اب یہ کاف کی حکمت میں نے بیان کی کہ کاف سے مراد قرآن ہے، تو قرآن کی قسم کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ نعت مصطفیٰ ہے، یہ چند نعتیں میں نے بیان کر دی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کاف مجھے اس قرآن کی قسم۔ کدھر سے آ رہا ہے؟ وہاں سے؟ اچھا امام صاحب کہتا ہے یہ فیضان کوٹ مینر شریف سے آ رہا ہے، یہ کہتا ہے کوٹ مینر شریف سے آ رہا ہے، حضور فرید پاک سے آ رہا ہے، حضور در پاک سے آ رہا ہے، حضور تاج پاک سے آ رہا ہے، خواجگان چشتہ بیت سے آ رہا ہے، یہ سمجھنا؟ ہاں بھائی اللہ اکبر، آگے ادھر آگے آگے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم مغفرت و تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عمن والہ نے پھر نعتیں پڑھی ہیں، ایک نعت پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مہربانی، بہت مہربانی۔ ان اللہ تاکید سے ہے، شک سے پاک، بے شک اللہ تعالی، بے شک وحدہ لا شریک،
بے شک وہ ذات واجب الوجود، وملائکتہ، اس کے سارے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ یصلون یصلون یصلون، رحمتیں بھیجتے ہیں علی النبی، نبی کریم کی ذات پاک پر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں نبی کریم کی ذات پاک پر۔ پھر یہاں تک کافی ہونا چاہیے، تو ہمیں بھی حکم فرمایا کہ تم کیوں محروم رہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب کو دل سے ماننے والوں تمہیں کہہ رہا ہوں، اے میرے محبوب کو دل سے ماننے والوں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ معنی میں نے اس لیے کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا یقولون بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ایسے منافق ہوتے ہیں جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، دل مومن ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے دل سے ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے دل سے ماننے والوں میری ذات کو، اے دل سے ماننے والوں میرے محبوب کی ذات کو، تو کیا کرو؟ صلو علیہ، تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھا کرو، تو بھی میرے محبوب پر درود پڑھا کرو۔ اللہ کا حکم ہے درود پڑھا کرو۔ پھر دوسرا حکم بھی ساتھ فرما دیا وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، اور سلام پڑھو، حق ادا کرنا سلام کا، میرے محبوب کی بارگاہ میں درود بھی پیش کیا کرو، ساتھ ساتھ اٹھ کے سلام بھی پڑھا کرو۔ اٹھ کے سلام بھی پڑھا کرو۔ میں نے یہ کہا نا اٹھ کے، یہ لفظ کیوں کہا؟ حالانکہ بیٹھ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اٹھ سے اس لیے کہ القیام للتعظیم، کھڑا ہونا، قیام کھڑا ہونا یہ تعظیم کی دلیل ہے۔ وتعظیمہ واکرامہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب علی کل مؤمن و مومنہ، نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت ہر مومن پر بھی واجب ہے، ہر مومنہ عورت پر بھی واجب ہے۔ اس لیے میں نے کہا اللہ فرماتے کھڑے ہو کر سلام پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو۔ ہم جو سلام پڑھتے ہیں اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نعت مصطفیٰ ہے، بکلام خدا ہے، اور ہمیں بھی حکم فرمایا کہ تم بھی محروم نہ ہو جاؤ، درود بھی پڑھتے رہو اور سلام بھی پڑھتے رہو۔ خوش بخت صوفی اکرم صاحب ہیں، یہ سلام پڑھتے ہیں اور آپ بھی خوش بخت سنتے بھی ہیں، اس کے بعد تم بھی پڑھتے رہتے ہو، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، اللہ کے حکم کی اطاعت ہوتی رہتی ہے۔ دیکھا ہے تو میں نے چند اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کے بارے میں جو نعتیں تھیں چند میں نے سنائی ہیں، اس میں عقائد بھی آ گئے، اس میں شان مصطفیٰ بھی آ گئے، سبحان اللہ، وہ ایک رنگ لگ گیا۔ تو پھر ابھی بہت کچھ، میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ بہت کچھ ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی، ٹھیک ہے؟ لیکن خیر الکلام ما قل ودل، بہتر کلام وہی تھوڑی ہی ہو اور زیادہ مطلب پر دلالت کرے۔ وہ میں نے 6 جمع ہو گئے ہیں کہ اس حروف پر میں گفتگو کر رہا ہوں، حامیم عین سین قاف پر، لہذا آج میں اپنے ارادے سے یہاں اختتام کر رہا ہوں، ورنہ اگر اس کو چلائیں تو پھر مہینے اور بھی چلیں گے۔ اللہم احینا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامیتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک، اللہم احینا علی مذہب اہل سنت والجماعہ وامیتنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ، اللہم ارزقنا زیارت مدینۃ المنورہ، اللہم ارزقنا زیارت مکۃ المکرمہ، تقبل منا بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد، سبحان اللہ، رحمت فرما، ان پر بھی رحمت فرما، سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، مدینے والے کی اس وقت زیارت نصیب ہو، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔